حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ نہلک وفینا صالحون، کیا ہمارے اندر نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی ہلاکت آ سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کثر الخبث، ہاں جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ہلاکت آ جائے گی۔ تبلیغ تو میری جان ہے، عملی طور پر تھوڑا میں پیچھے ہوں بیماری کی وجہ سے۔ اچھا، ہاں، چونکہ میں نے تو ساری زندگی رنڈ گزاری اور ساری زندگی اسی کام میں اپنے آپ کو کھپایا، اور اس وقت تبلیغ سے زیادہ مفید کوئی کام نہیں ہے لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں۔ تبلیغ سے خوبصورت اور تبلیغ سے بہتر ڈیلیور کرنے والا اس وقت اور کوئی کام نہیں ہے۔ سارے خیر کے کام قابل تعریف ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر جس نے ڈیلیور کیا ہے وہ یہ تبلیغ کا کام۔ لیکن مولانا کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ جماعت والے دنیا کے معاملات سے ہٹا دیتے ہیں، دنیا میں جو چیزیں ہیں اس سے دور لے جاتے ہیں۔ آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ میں تو 50 سال سے اور تبلیغ کے نام سے میری شہرت ہے، سب سے پہلے تو میں نے یہاں بوریا بچھایا ہوتا۔ یہ غلط ہے، کوئی اپنی فطرت میں کر دے تو اس کی الگ بات ہے۔ تبلیغ میں ایسا کوئی سبق نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، ہاں دنیا کو بیلنس کرو، بیلنس کرنے کو کہتے ہیں، چھوڑنے کو نہیں کہتے۔ امت جتنی تقسیم ہے تفرقہ بازی میں، گروہ میں، مسلکوں پہ، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اب امت کے اکٹھے ہونے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ملکوں میں تقسیم ہو گئے، برادریوں میں تقسیم ہو گئے، پھر ہم مذہبی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ دیکھیں انسان کے اندر نیگیٹو تار بھی ہے، پوزیٹیو تار بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تیرے اندر نیگیٹو تار بھی ڈال دیا، پوزیٹیو بھی ڈال دیا ہے۔ نیگیٹو کو شیطان ہلاتا ہے، پوزیٹیو کو رحمان ہلاتا ہے۔ تو یہ تو ایک جنگ ہے جو چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ فرقہ واریت ہے، نفرتیں ہیں، یہ بھڑکتی رہیں گی۔ ہاں اگر مسلمان ایمان کو سیکھنے کی محنت کریں گے اور ایمان کو پھیلانے کی محنت کریں گے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں، تو پھر نفرتوں کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ نیگیٹو کو ختم نہیں کر سکتے، پوزیٹیو کو بھی ختم نہیں کر سکتے۔ نیگیٹو پوزیٹیو میں ایک چیز نکل جائے نا تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے نیگیٹو کو رکھنا ہے قیامت تک۔ جب قیامت کے قریب پوزیٹیو زیرو ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ لیکن مولانا ہم قیامت کا انتظار کب تک کرتے رہیں؟ لوگوں کے لیے اب بھی قیامت ہے۔ مسلمان ملک جو ہیں، خاص طور پہ اگر ہم ان کی بات کریں، مسلمان ملکوں میں زیادہ لاقانونیت ہے، زیادہ ناانصافی ہے۔ ہم حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن بے ایمانی بھی کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں۔ خالص چیز ہمارے یہاں ملتی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ملکوں میں تو یہ چیز نایاب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے ایہا الناس لا تغرنکم تنتنت الرجل باللیل فی صلاتہ، لوگوں کسی کو تہجد میں زار و قطار روتا دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ فرما رہا ہے۔ تہجد کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، پھر اس میں رونا اور بھی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو عمر جیسی شخصیت جو کہ ایک حجت ہیں اسلام میں، وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں تہجد میں کسی کا دھاڑے مار کے رونا دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ بہت مکمل کامل انسان ہے۔ انما الرجل الرجل، کامل انسان وہ ہے من ادى الامانۃ اذا تؤمن، جو کسی کو دھوکہ نہ دے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ ہے اصل انسان۔ تو اسلام نے تو معیار انسانیت بیان کیا ہے، ہم نے صرف اس کو عبادات تک محدود کر دیا ہے۔ یہ ناکامی علماء کی نہیں اب سمجھتے ہیں ہمارے لوگوں کی جو لیڈ کرتے ہیں سوسائٹی؟ سارے سب کی، علماء بھی اور عوام بھی،
چونکہ علماء کے ذمے تو بتانا ہے، ٹھیک، ان کے بتانے میں کمی ہے کہ وہ اور فروعی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، جو اصل بنیادی چیزیں ہیں اس کو بہت کم علماء بیان کر رہے ہیں۔ اور میرے ذمہ ہے، چاہے کوئی مجھے عالم بتائے نہ بتائے، میں خود جا کے تحقیق کروں کہ جو میری آخرت کا مسئلہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ کمی دونوں طرف سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ انہلک وفینا صالحون، کیا ہمارے اندر نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی ہلاکت آ سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کثر الخبث، ہاں جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ہلاکت آ جائے گی۔ تو اب انڈیویجولی ہر آدمی پر حکومت کوئی چیک بیلنس قائم نہیں کر سکتی۔ کون سی حکومت ہے جو میری زبان پہ کنٹرول کرے گی کہ میں جھوٹ نہ بولوں، کسی کو گالی نہ دوں؟ کون سی حکومت ہے جو میری زبان پہ کنٹرول کرے گی میں کسی کی غیبت نہ کروں، کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگاؤں، کسی کی غلط FIR نہ کاٹوں؟ تو حکومت ایک حد تک تو انوالو ہے، لیکن اصل فرد کی اصلاح ہے کہ انسان اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اور چونکہ ڈائریکٹ مخاطب انسان ہے اللہ کا، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں اس بات کا مکلف ہوں کہ جو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کو فالو کروں۔ جب سیاست دان یا حکمران اتنی نفرت پھیلا دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اتنی سوسائٹی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، تو اس سے پھر سوسائٹی تک بات صحیح پہنچ بھی نہیں پاتی، نہ وہ کسی کی اچھی بات سننا چاہتے ہیں، نہ کسی کی بری بات پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ سیاست دان نہیں پھیلاتے، عوام میں خود اپنے اندر یہ برائی موجود ہے۔ میرا تو یہ دیہاتی ماحول ہے، تو ایک دفعہ میرے چچا مرحوم کہنے لگے ساڈا سجنا ہے جڑا سانو ووٹ دے سی، ساڈا دشمن ہے جڑا سانو ووٹ نہ دے سی۔ تو یہ تو کسی سیاسی لیڈر نے ان کے آ کے کان میں نہیں پھونکا، یہ ہمارا کلچر ہے۔ ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں، ہمیں اتنی سینس نہیں ہے کہ ہم اچھے برے کی تمیز کر سکیں۔ میں ہن تو آ گیا، چل ہن ووٹ دے رہا ہے، یہ ووٹ کی حیثیت؟ تو اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، جمہوریت نہیں ہونی چاہیے۔ تو متبادل پھر راستہ کیا ہے؟ متبادل اللہ کوئی نکالے گا، میں تو سیاستدان نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن جو کم از کم جمہوریت ٹھیک نہیں۔ دیکھیں نا، 10 بیوقوف ایک طرف ہو اور ایک عقل مند ایک طرف ہو تو کہیں گے یہ 10 کی والی بات ٹھیک ہے اور اس کی غلط۔ لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں کم از کم کسی غلط آدمی کو نکالا جا سکتا ہے، کوئی ڈکٹیٹر آ جائے یا آج تک کوئی نکلا ہے؟ نواز شریف صاحب نکل گئے، زرداری صاحب نکل گئے، اب عمران خان صاحب آ گئے۔ چلو تو باریاں لگی ہوئی ہیں نا۔ تو عمران خان صاحب کام نہیں کریں گے، یہ بھی نکل جائیں گے؟ اب یہ اللہ کو پتہ ہے۔ آپ ملے عمران خان صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ڈیلیور کر سکتے، کیوں نہیں عام آدمی کے اس مسائل؟ لیے کہ کچرا ہے 70-72 سال کا، اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے بہت بڑی صفائی چاہیے، کوئی چھو منتر تو ہے نہیں۔ تو موجودہ حکومت بھی پھر کامیاب نہیں ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟ شاید ان کی نیت تو اچھی ہے، لیکن آگے گندگی بہت ہے۔ ہر محکمے میں رشوت ہے، کہاں کوئی پہنچے گا۔